أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پیدا کرنے کی ابتدا کی ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا؟ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، غور کرو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنے کی ابتدا کی، پہلی بار چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ ہی آخری مرتبہ یا دوسری مرتبہ چیزوں کو پیدا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی مشیت سے اس کے اوپر رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور تم اس زمین کے اندر اور نہ آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار اور کارساز بھی نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ان آیتوں کی تشریح سے پہلے ایک وضاحت، ایک علمی نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اور نبی بنا کر انہی کی قوم کے درمیان سے اٹھایا تھا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہی کی قوم کے درمیان سے نبی اور پیغمبر بنا کر اٹھایا گیا۔ تو جو بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان تمام نبیوں کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک، ان تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان اعظام کے درمیان ایک چیز مشترک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک رہی ہے، اور وہ دعوت توحید رہی ہے۔ ہر نبی کو جو قومیں ملی وہ الگ ملی، اور جو قبائل ملے وہ الگ الگ ملے، مختلف مزاج کے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، اور مختلف عادات و اطوار رکھنے والے۔ اسی طریقے سے نبیوں کے زمانے کے درمیان بڑا فرق رہا، جیسے کل تذکرہ کیا گیا، حضرت نوح کے بعد 1000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمانے کا فرق رہا، قوموں کا فرق رہا، قوموں کے مزاجوں کا، عادات و اطوار کا فرق رہا، اور جس خطے پر نبی کو بھیجا جاتا تھا، جس علاقے میں مبعوث کیا جاتا تھا، وہ بھی الگ ہوا کرتے تھے، لیکن ایک چیز مشترک تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، یہی بات حضرت شعیب نے، حضرت صالح نے، اور حضرت ہود نے، اور اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ذریعے سے کہلوایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کو بھی پیدا فرمایا۔ تو یہ پتہ چلا کہ دعوت ایک ہی رہی ہے، اور وہ دعوت توحید کی رہی، اور آخرت کی رہی، رسالت کی رہی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ جو اسلام ہے، یہ جو دین ہے، یہ 1400 سال پہلے آیا ہے، 1450 سال پہلے آیا ہے۔ حالانکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں، ان کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین ہمیشہ سے رہا ہے، اور جب اس دنیا کے اندر پہلا انسان، پہلا نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اتارا گیا، تو اس کو بھی یہ اسلام مذہب، اسلام دین دے کر کے مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کا دین بھی وہی تھا جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اور جب نبی مبعوث کیا جاتا تھا تو اپنی قوم کے درمیان مبعوث کیا جاتا تھا، اور قوم کو جو خطاب فرماتا تھا تو اسی کی زبان میں خطاب فرمایا کرتا تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فرمایا گیا کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان دے کر۔ لہٰذا یہ بھی ضرورت ہے وقت کی، اور داعیوں کے لیے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس قوم سے خطاب کرنا ہے، جس قوم کے پاس یا جن لوگوں کے پاس دعوت دین لے کر کے جانا ہے، پیغام الہی لے کر جانا ہے، ان کی زبان سے اچھی طرح انسان واقف ہو۔ ابھی جو موجودہ زمانے کے اندر مختلف زبان رائج ہیں، انگریزی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، ان زبانوں کو بھی داعیوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ کما حقہ ان کی زبان میں ان کی اصطلاحات کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، اور ان کو حق بات واضح کر کے سمجھایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، اور پھر رسول کی رسالت کا تذکرہ کیا جائے، آخرت کے تصور کو ان کو سمجھایا جائے۔ تو یہ علمی نقطہ جو کل بیان کرنے سے رہ گیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ ان آیات کریمہ کے اندر جو ہمارے سامنے ہیں، جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ پچھلے درس میں یہ تذکرہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان توحید کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا، اور تمام عقلی دلائل ان کے سامنے رکھ دیے۔ کبھی ستاروں کو دلیل بنا کر پیش کیا، اور کبھی بت توڑ دیے، اور کلہاڑے کو بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، اور یہ کہا کہ اس نے شاید بتوں کو توڑا ہو، اور بھی مختلف انہوں نے طریقے اختیار کیے، عقلی دلائل دیے اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پچھلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تذکرہ تھا، شرک کی مذمت کا تذکرہ تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے، چونکہ پہلے جو بات کہی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا ایک خلاصہ تھا کہنا چاہیے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کے بعد بیچ میں آخرت کے تصور کو اور قیامت کے تصور کو اور ان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو، کائنات کو، انسانوں کو اور کائنات کی ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے پیدا کرنے کی ابتدا کی ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی ان کو دوبارہ وجود عطا فرمائے گا۔ انسان اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ مختلف چیزیں، مختلف نباتات، مختلف جمادات پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک مرحلہ گزار کر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے پھول، گل بوٹے اور درخت اور مختلف نباتات پیدا ہوتے ہیں، ایک زمانے تک رہتے ہیں، اس کے بعد سوکھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نباتات کو پیدا فرماتا ہے اور دوسرے پودوں اور درختوں کو پیدا فرماتا ہے، اور چٹیل زمین پر جہاں گھاس پھوس کا نام و نشان نہیں ہوتا، گرد اڑ رہی ہوتی ہے، دھول اڑ رہی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہ زمین لہلہا جاتی ہے اور ہریالی کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہی حال انسانوں کا ہے کہ انسان اپنے آبا و اجداد کے، اپنے پرکھوں کے اندر رہتا ہے، ایک خاص جرثومے کی شکل میں رہتا ہے، پھر رحم مادر میں اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ جنین کی شکل میں تیار ہوتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک مرحلہ گزار کر انسان کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے انسان بھی پھر آتے ہیں۔
تو یہ اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا نظام اور ختم ہونے کا نظام جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو پیدا فرماتا رہتا ہے اور بہت سارے مخلوقات کو موت سے ہمکنار بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا نظام، وجود میں آنے کا نظام اور عدم کے اندر جانے کا نظام، یعنی نیست سے ہست ہونے کا نظام، ہست سے نیست ہونے کا نظام جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی طرف انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ تم غور کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین اور عقلاء، عقل مند شاعر اور ادیب دنیا کے اندر پیدا ہوئے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، لیکن ان کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے کسی ایک جگہ آرام سے بیٹھ گیا اور تخلیق کے عمل کو اس نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارتا رہتا ہے پھر جلاتا رہتا ہے، موت دیتا رہتا ہے اور دوسری مخلوقات کو اور دوسری چیزوں کو پیدا بھی فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، اور جیسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخرت کے اندر انسانوں کو پیدا فرمائے گا اور پھر ان سے حساب و کتاب لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک گرہ ایسا ہوتا ہے، اس ہڈی کے آخر کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اس کو نہ تیزاب ختم کر سکتی ہے، نہ اس کو زمین کھا سکتی ہے اور نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ختم نہیں ہوتی۔ انسان چاہے مر جائے، مٹی کے اندر تبدیل ہو جائے، اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کو بالکل چور چور کر کے ختم کر دیا جائے، اس کے باوجود وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اسی ریڑھ کی ہڈی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی بارش برسائے گا اور اس بارش کے نتیجے میں انسانوں کا وجود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہرے کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی بار بھی پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، دوبارہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی معمولی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور کلمہ کن سے جو ہے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قل سیروا فی الارض، کہ جو لوگ آخرت کے تصور کو نہیں مانتے، کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کو وہ مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو وجود عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں وہ دیگر دیوتاؤں کو، دیویوں کو شریک بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن آخرت کے تصور کو نہیں مانتے تھے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے یہاں پر ان کے بنیادی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ وجود عطا فرمائے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر جائیں گے اور ہڈیوں کی شکل میں تبدیل ہوں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے؟ وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہمیں دوبارہ وجود عطا فرمایا جائے گا؟ تو یہ چیز انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے وہ بار بار اعتراضات کیا کرتے تھے اور سوالات کیا کرتے تھے اور اپنے تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کیسے ایک چیز ختم ہو جائے پھر اسے دوبارہ وجود عطا فرمایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر آخرت کی حقیقت کو اور قیامت کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت خلق کا مظاہرہ کیا اور اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کیا، اور یہ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو اور غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کی ابتدا کی، پہلی بار پیدا کیا۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ ہی ہے جو دوبارہ چیزوں کو وجود عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔
مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ تم سفر کرتے ہو، تجارتی قافلوں کو لے کر دنیا میں گھومتے ہو، تم ذرا غور کرو، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں تم دیکھو گے کہ مختلف عادات و اطوار کے لوگ ہیں، مختلف چہرے کے، مختلف زبان بولنے والے اور مختلف قسم کے لوگ ہیں جن سے تمہارا سابقہ پڑے گا۔ وہ پہلے نہیں تھے، وہ بعد میں ان کا وجود ہوا ہے، اور بہت سارے کھنڈرات سے تم گزرو گے، بہت ساری بستیوں اور علاقوں سے تم گزرو گے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پہلے آ چکا ہے، لیکن وہاں پر اب آبادی آ گئی ہے۔ معدود چند علاقوں کو چھوڑ کر جو بحر میت کی شکل میں تبدیل ہو گئے یا بعض کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو گئی، وہاں تو آبادی نہیں ہے، لیکن بہت سارے علاقے ایسے تمہیں ملیں گے، بہت ساری بستیاں ایسی ملیں گی جہاں پر پہلے بسنے والے لوگ کافر و مشرک تھے اور اللہ کا وہاں پر عذاب آیا تھا، لیکن وہاں پر ایک نئی آبادی موجود ہے، ایک نئی نسل موجود ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نسلوں کو ختم فرمایا، پھر دوبارہ ایک نئی نسل کو وجود عطا فرمایا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پودوں کو، نباتات کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے پھر جلاتا ہے، ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قیامت میں دوبارہ انسانوں کو وجود عطا فرمایا جائے گا اور انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت میں جگہ دے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو کافر و مشرک ہوں گے، جو منکر آخرت ہوں گے، منکر قیامت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے منکر ہوں گے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب مسلط فرمائے گا، اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو، لہٰذا تمہیں جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو تمہاری منزل ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ اس دنیا کے چکر میں مت پھنسو، اس دنیا کی دولت کے چکر میں، عہدہ اور منصب کے چکر میں اور نفس کی خواہش اور غلامی کے چکر میں مت پھنسو۔ حقیقت کو دیکھو، غور و فکر کرو اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین کے اندر یا آسمانوں میں مغلوب کر سکو، عاجز کر سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی ناصر، کوئی حامی، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جس کے دفتر میں نیک اعمال نہ ہو، جس کے اعمال نامے کے اندر نیک اعمال نہ ہو، وہ انسان بچ نہیں سکتا، اور جس کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اس کو جنت میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو کافر و مشرک ہوں گے انہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور یہ جو زندگی ہوگی ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، ابدی ہوگی اور لازوال ہوگی۔ لہٰذا جو زندگی دائمی ہے، ابدی ہے اور لازوال ہے، اس زندگی کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی وقتی خوشیوں اور وقتی آسائشوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا